وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک بآواز صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. احباب گرامی، میری اور آپ کی ضرورتیں دو قسم کی. دنیا میں رہنے کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے. وہ تمام آسائشیں جو ایک زندہ شخص کے لیے درکار ہیں، وہ اگر مجھے مل جائے یا کسی بھی شخص کو مل جائے، اگر وہ سلیم الفطرت ہو تو وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا، زیادتی نہیں کرے گا. اور اگر بد فطرت ہو تو قانون کا خزانہ بھی دے دیں تو اس کی خواہش ہوگی کہ باقی بھی سارا مجھے مل جائے، باقی سارے بھوکے مریں. قرآن عزیز دکان حمید نے ہمیں دو چیزیں بنیادی طور پر بتا دی ہیں، اور یہ عقیدہ ہے اسلام کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے. جیسے علامہ یاسر نسیم صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے پیدا کیا یہ مائک جس میں گفتگو کر رہا ہوں، اس مائک کو لگایا گیا ہے میری آواز کو اونچا کر کے آپ تک پہنچائے. اگر یہ اپنا کام چھوڑ دے پھر بھی میں اس مائک کے ساتھ چمٹا رہوں اور گفتگو اس کے ساتھ ہی کروں، لائف چلی جائے تو ظاہر ہے میں اس کو سائڈ پہ کر کے آپ سے گفتگو کروں، کیونکہ یہ اپنا کام نہیں کر رہا نا. اور جب تک یہ اپنا کام کرتا رہے گا مائک، میں اس سے اپنے ساتھ رکھوں گا. اللہ نے آپ کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. اور یہ کس نے بتائی ہے بات؟ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے بتائی ہے. اللہ نے بتایا میرے بندو میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یا اللہ عبادت تو کریں، مسجد میں 5 وقت جائیں، اشراق بھی پڑھیں، چاش بھی پڑھیں، تو بچوں کو کیا پڑھیں؟ روزی روٹی کہاں سے آئے؟ بجلی کا بل کس نے دینا ہے؟ گیس کا بل کس نے دینا؟ بچہ بیمار ہو جائے تو نماز لے کر جائیں کہ فجر کی نماز لے لو اور مجھے تم دعائی دے دو. میرے رب نے فرمایا کہ دوسرا جو بنیادی عقیدہ ہے جو اسلام، قرآن، شریعت ہمیں دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کائنات ارضی میں جتنے لوگ بھی زمین پر رہتے ہیں، دابا یدوبو کا معنی ہوتا ہے چھپایا، لیکن یہاں چھپائے سے جو معنی مراد ہے کہ ہر زندہ چیز، ہر زیگوں کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. تو یہاں تو آپ اپنے رزق کا بندوبست کر رہے ہیں. حضرات، آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب رزق کس نے دیا؟ اللہ نے. تب آپ کون سی نوکری کرتے تھے؟ تب کون سی نماز پڑھتے تھے؟ کون سی شراب اور کون سی چاش پڑھتے تھے؟ میرے رب نے بتلایا کہ میرے بندو رزق میرے ذمہ ہے اور عبادت تمہارے ذمہ ہے. ہم نے اس کو الٹ کر دیا. ہم نے کہا یا اللہ تو نیکیاں وغیرہ ہم سے دور کروا لے، تو باقی رزق کا انتظام ہم خود کر لیں. میرے اللہ نے یہ بات بھی بتائی. کوئی گارنٹی ہوتی ہے، کوئی شورٹی ہوتی ہے کہ یا اللہ پاک ٹھیک ہے نماز پڑھنا شروع کر دے تو دے گا کل. اللہ فرماتا پھر سنو، اگر گارنٹی چاہیے تو گارنٹی بھی میں دیتا ہوں. میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. کہ جو تقوی اختیار کرے، کیونکہ نماز کا، ذکر کا، دین کا مقصد ہی تقوی ہے. روزے کا مقصد تقوی، حج کا مقصد تقوی، نماز کا مقصد تقوی. جب تم متقی ہو گئے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ کہتا میں متقین سے محبت کرتا ہوں. اور جب تم ہو گئے متقی، اپنی نماز چیک کراؤ، اپنا ایمان چیک کراؤ. کوئی اگر تمہیں ڈکلیئر کر دے، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی صوفی، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی اللہ والا کہ ہاں بھائی اب تم تقوی کے معیار پر پورے متقی ہو، میرا خیال ہے تمہیں اس سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. میرے رب کا سرٹیفکیٹ یہ ہے، اللہ کہتا ہے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان.
فلاخت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے والدہ نے فکر ہے کہ پڑھ جائے کہ کہیں کسی آہر ہو جائے، کوئی عہدہ مل جائے، میٹرک میں اتنے نمبر میرا بچہ لے لینا میرے لیے کافی ہے۔ ایف ایس سی میں ماشاءاللہ اتنے نمبر لے لیے، فون کیا خالہ کے گھر میں مبارک ہو، بچے کے ماموں کو فون کیا لے لیں جو نمبر 995 نمبر لے، مبارک ہو۔ اور یہ تو تو بتائے گا، کوئی تجھے مبارکباد دے گا؟ میں رب العالمین کی گارنٹی آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر تو اپنے بچے کو متقی بنا دے، وہ کہیں جاب لگے نہ لگے، اللہ میرا قرآن میں کہتا ہے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں سے تیرا گمان۔ اس پر کوئی مثال دی تو آپ کہیں دیں، کوئی مثال دیں؟ مثال سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے علامہ سے بیٹھے، مبلغ یورپ ہیں، پوری دنیا میں ان کا سکہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور عروج کی عطا فرمائے۔ خوشی ہوتی ہے اپنا کوئی تعلق والا جب کسی ایسے منصہ شہود پر جو ہے وہ چمک رہا ہو تو خوشی ہوتی ہے، جس کے اندر تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اور عروج عطا فرمائے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ حضرات یہ ہے کہ میرے رب نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو کس محکمے کے لیے تیار کیا تھا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس محکمے کے لیے، کس ڈگری کے لیے؟ ایک ہی چیز رسول کائنات نے صحابہ کو سکھائی تھی اور وہ تھا قرآن۔ وہ کیا تھا؟ قرآن سکھایا تھا۔ اور قرآن کے سیکھن جب رسول کائنات کی ان غلاموں نے قرآن سیکھ لیا، اللہ نے اسے زمانے کی امامت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں پوچھا گیا جناب کے پاس جو ہے نمبر کتنے ہیں قرآن شریف، اور پھر میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کعبہ کو مقرر کرنے کا معاملہ ہوا تو ہر کوئی سی وی لے کے کھڑا تھا، مجھے بنائے مجھے بنائے مجھے بنائے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں مکے میں امام بناتا ہوں۔ گئے سب لوگوں کو جمع کیا، فرمایا تم میں سب سے زیادہ قرآن کا عالم کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اس سے غرض نہیں کہ قریشی ہے ہاشمی ہے، کون ہے؟ کہا نہیں، بتاؤ عالم کون ہے قرآن کا؟ وہ پیچھے آخری صف پر ایک حبشی غلام بیٹھا تھا، اس نے کہا ہاتھ کھڑا کیا، میں ان سب سے زیادہ قرآن جانتا ہوں، قرآن کے ناسی کا مجھے ان سے زیادہ پتا، منسوخہ بھی زیادہ پتا ہے، قرآن کی تمام شان نزول ہر چیز کو میں جانتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری جگہ وہاں نہیں، تیری جگہ مصلی امامت پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ قبلہ نظام ہی بدل گیا، ترجیحات ہی بدل گئی، اور پھر اس وقت پوری دنیا میں جتنے انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں، آپ کے شہر میں جتنی یونیورسٹیاں جتنے کالج بن گئے، سبحان اللہ، اللہ اور بنائے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ گارنٹی کس ڈگری والے کے لیے ہے؟ یہ گارنٹی صرف ہے متقی کے لیے، اور دے بھی رہا ہے رب۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے جناب مجھے بتائیں جلدی سے میرا بچہ متقی بن جائے یا میں متقی بن جاؤں، متقی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا سرکار تقویٰ کیسے ملے گا، کہاں سے میسر آئے گا تقویٰ؟ آپ نے فرمایا تقوی کی کان عارفین کے دل ہے۔ تقویٰ کہاں سے ملتا ہے؟ ایک عالم، ایک عارف، ایک صوفی، ایک ولی کا دل تقوی کی کان ہے۔ جب تم اس کے سامنے بیٹھو گے تمہیں تقویٰ ملے گا، اور اسی کو ساتھی شرازی کہتے ہیں، اسی کو مولانا روم کہتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء۔ کیا ہے اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھا، کیا ملا یار؟ کوئی نفل پڑھا، کوئی تسبیح پڑھی، کوئی ذکر کیا، کوئی نعرہ لگایا، کہا نا بالکل نہیں، ایک لمحہ تو اللہ کے کامل بندے کی صحبت میں بیٹھ گیا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں، رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اور آپ کس کو سمجھتے ہیں؟
ابھی ایک بچہ مجھے کہہ رہا میں نے ایف اے کر لی، میٹرک کر لی، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں خود ایم فل ہوں، میں اس نظام تعلیم کے خلاف نہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ جو نظام تعلیم ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے، تم پورے سلیبس میں مجھے بتاؤ کہ دل کی اصلاح کا کہاں ہے، کس کلاس میں جا کے دل کی اصلاح کی جاتی ہے؟ اور دل صالحین کی صحبت میں بیٹھ کے ہی صحیح ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دل جس کا دل صحیح ہو گیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور جب کسی بچے کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جانبی صاحب کا مزاج شریف ہے، یا یہ قرآن شریف پڑھا ہے، یا یہ مولانا صاحب علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کی طرف میں نے پچھاڑی نہیں کرنی، یہ قرآن کا عالم ہے، عارف ہے، صوفی ہے، مجھے ان کا ادب کرنا ہے۔ جس دن اسے یہ ادب آ گیا، کون سکھائے گا؟ وہاں تو پروفیسر کو گولی مار کے اڑا دی ہے اس نظام تعلیم، استاد کا ادب ہی نہیں سکھایا، اس نے کہا نمبر کتنے آئے؟ نہیں ماسٹر پڑھایا کیا، اتنی ٹیوشن دی ہے، کیا پڑھایا تم نے؟ اور وہاں تو نمبر مانگتا ہے۔ میرا رب نمبر نہیں مانگتا، میرا رب تو اس سے عبادت مانگتا ہے، اور جب تو عبادت کر لے گا اللہ کہتا دنیا میں رزق بھی دوں گا، دنیا میں صرف دنیا میں نہیں، جب تو میرے پاس آئے گا تیری قبر کو جنت کی کیاری بھی بناؤں گا، اور جب محشر لگے گا زمانے میں تیرا اعلان کروں گا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اور پھر اس کی سفارش سے کئیوں کو، میں اکثر یہ کہتا ہوں سر، یہ جو بچے ہمارے مدرسے میں حفظ کے لیے جاتے ہیں، اگر بچہ حافظ بن جائے، میں کہتا ہوں ایک بچہ دل جلتا ہے، بڑا سڑتا ہے دل کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہے؟ نہ چہرے پر اسلام کی کوئی علامت نشانی ہے، نہ کردار میں رسول اللہ کی کوئی جھلک ہے، اور ہم دوڑ بھی رہے ہیں 120 کی سپیڈ پہ۔ بچہ مدرسے کے لیے بھیجا، جس بستی سے گزرا اس بستی سے اس کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایف ایس سی والے بچے کے جس کے مارکس اچھے آگے ہیں، اس کے گزرنے سے کتنے مردوں کا عذاب ختم ہوتا ہے؟ اور یہ رسول اللہ تمہیں کیا بتا رہے ہیں؟ ایک طرف نعرے بھی لگاتے ہو، ایک طرف حضور کے قرآن کی بات ہی نہیں کرتے۔ حضور کا قرآن اور رسول اللہ کے قلب پر نازل ہونے والا جو قرآن ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں، تو کیا کہ کن حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔